یاد رکھیے وقت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو یکساں ملی ہے. جو بہت سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں نا وہ وقت کی حفاظت ایسے کرتے ہیں جیسے سونے چاندی کی اور ہیرے کی جاتی ہے, اور باقی افراد وہ وقت کو پھینک دیتے ہیں فری کے آئٹم سمجھ کے. مجھے ایک دفعہ فون آیا کہ گجرانوالہ سے آپ کا پیشنٹ آیا ہے اور سامنے میو ہاسپٹل کے سرجری وارڈ میں پڑا ہوا ہے, اور اگر اس کا 5 منٹ میں سرجری کا فیصلہ نہ کیا گیا تو اس کی دونوں ٹانگیں کٹ جائیں گی اور یہ جلدی مر جائے گا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے. 5 minutes, this is the golden period in medical science. Sometimes you have a golden period in your life where you have to decide something. Never miss this golden period, because opportunities, they are never the same. opportunity اٹھتی ہے, ہم اس کو اویل نہیں کر پاتے اور وہ نکل جاتی ہے. کبھی کبھار ہمارا ایٹیچیوڈ بہت میٹر کرتا ہے اور کبھی کبھار انوائرمنٹ بہت میٹر کرتی ہے. اگر آپ کہیں کہ بل گیٹس کا کیریئر کیسے بنا, کیا بل گیٹس بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے؟ مطلب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ بل گیٹس نہ ہوتا اگر وہ انڈیا میں پیدا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ انڈیا کے اندر 1986 میں کمپیوٹر کے لاز اور کمپیوٹر کی پالیسیز اور سپر کمپیوٹر وغیرہ آیا تھا, اور اس کی اٹھان 1975 میں تھی. بل گیٹس نہ ہوتا اگر وہ عورت ہوتا, کیونکہ 1975 کے اندر امریکہ میں ویمن ایجوکیشن کے بارے میں بہت زیادہ ڈسپیوٹ تھا. ہارورڈ کے اندر بھی وہ سائڈ پر عورت کو بٹھایا جاتا تھا, عورتوں کو تعلیم نہیں دی جاتی تھی. بل گیٹس نہ ہوتا اگر وہ بلیک ہوتا, کیونکہ 1975 میں بلیک پیپل ور ناٹ ریکگنائزڈ اے کمپلیٹ ہیومن بینگ ان امریکن کانسٹیٹیوشن. بلیک پیپل کی بسز میں بیٹھنے کی سیٹ الگ تھی, ان کے گلاسز الگ تھے, وہ ان کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. بل گیٹس نہ ہوتا اگر وہ میری گیٹس کا بیٹا نہ ہوتا. میری گیٹس آئی بی ایم کے اندر بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تھی اور اس نے سفارش کی کہ میرے بیٹے کا جو سافٹ ویئر ذرا بیچ دو. بل گیٹس نہ ہوتا اگر وہ اسکول میں نہ پڑھتا جس اسکول کے اندر وہ پڑھا ہے, کیونکہ لاک ہیڈ اس کا اسکول وہ پہلا اسکول تھا جہاں پر امریکہ میں سپر کمپیوٹر اور کمپیوٹر آیا. یعنی بل گیٹس کے کیریئر میں اس کے انوائرمنٹ کا بڑا عمل دخل رہا. ہر بندہ ایسے تو پیدا نہیں ہوتا. ویسے ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو جینز میں چیز آ رہی ہوتی ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے. ہارورڈ کی ریسرچ کے مطابق 35% لیڈرشپ کوالٹیز وہ فیملی میں آتی ہیں. اور آپ نے پولیٹیکل لیڈرشپ میں یہ دیکھا ہوگا کہ باپ تھا, پھر بچہ, پھر اس کا بچہ, وہ پولیٹیکل لیڈرشپ میں آیا. کراچی میں میمن جو ہیں وہاں آر سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا بچہ جاب کرے, مسٹ بی بزنس مین. پنجاب میں شیخ برادری ہے, دے آر بزنس مین. سو فرسٹ آف آل وی ہیو اے وائڈ ورائٹی آف تھنگز ان فرنٹ آف اس. کل ہمارا ایک سمپوزیم تھا لاہور میں, ٹاکس تھی, وہاں پہ ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ سب سے بڑا موٹیویٹر کیا ہوتا ہے کیریئر کے اندر, زندگی کے اندر. مجھے کہانی یاد آ گئی, میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں, غور سے سنیے گا اور ذرا اس کو دل پہ لیجئے گا, غور سے میرے ساتھ رہیں. تھوڑا سا ٹائم ہے, ہو سکتا ہے واقعی آپ کو کوئی ایسی چیز مل جائے, کلک کر جائے, جو مستقبل میں آپ کے لیے بہت بڑی چیز بن جائے. بڑی مشہور کہانی ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ ایک سانپ ایک جگنو کا پیچھا کر رہا تھا. جگنو کو کہتے ہیں فائر فلائی, اور یہ جگنو وہ سپیشیز ہے جو دنیا سے ختم ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے ہمارے بچے وہ جگنو کو صرف کہانیوں میں پڑھے, زندگی میں دیکھ نہ سکے. آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا, یہ ختم ہو رہی ہے دنیا سے. وہ سانپ جگنو کا پیچھا کر رہا تھا. جگنو ایک ایسا کیڑا ہے جس سے روشنی ایمٹ ہوتی ہے, لیومینوسٹی ہوتی ہے اس میں. جگنو رک گیا اور کہنے لگا, بھائی سانپ مجھے یہ بتاؤ, کیا میں تمہاری غذا کا حصہ ہوں؟ کیا میں وہ فوڈ چین میں تمہاری خوراک ہوں؟ کہتا نہیں. کہا میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے؟ کہا نہیں. تو کیا پھر تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ سانپ نے کہا دیکھو مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی بغض, کوئی دشمنی نہیں ہے, بس مجھے تمہارا چمکنا پسند نہیں ہے. تو یاد رکھو اپنی زندگی میں وہ سانپ آئیڈینٹیفائی کر لو جو تم سے نفرت کرتے ہیں, لیکن اس نفرت کی کوئی وجہ نہیں ہے, بس تم سے چڑھتے ہیں. سانگ جوچو,
He was born in China, and when he was 6 years old, he said that I have encountered death so many times that there was no count for that. We were living in a small house. یہ بندہ پیدا ہوا تھا چائنا میں، 6 سال کا تھا. کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی میں موت کو اتنی قریب سے اتنی بار دیکھا کہ میرے پاس گنتی بھی نہیں ہے. اتنے غریب تھے ہم کہ کٹیا کے اندر ہمارا ریفیوج تھا، ہمارا ریسٹ تھا اور ہمارا ریچارج تھا. چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ مر جاتے تھے. ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا. چھوٹی سی بیماری، پیسہ ہی نہیں تھا جانے کا، مر جاتے تھے. میں نے موت کو اتنی دفعہ اپنے قریب سے دیکھا. پھر وہ کہنے لگا کہ ایک دن میں اپنے محلے کے بڑے کے پاس گیا اور وہاں جا کے میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ ہمارے پرکھوں میں ہمارے آباء و اجداد کی کیا کہانی ہے. وہ جینیالوجی کی ایک ڈائری اس نے دکھائی. یہ دیکھو تمہارے دادا پردادا سب کے نام لکھے ہیں. اسے دیکھا اس کی ماں اور اس کے باپ کا نام بھی تھا اس میں. کہا اس کے آگے کچھ نہیں لکھا، انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس نے بغیر دیکھے حقارت سے جواب دیا غریب کسانوں کے بارے میں کیا لکھتا ہے، انہوں نے کیا کیا. یہاں لگی بات، ادھر لگی بات، اس کے ادھر لگی، ادھر لگاؤ بات. لاؤ ایسے بندے اور سن لو میرا جملہ، یہ لکھ لو اپنے سینے پر ساری زندگی. تعریف کرنے والے 4 کم ہو جائیں، جلنے والے کم نہیں ہونے چاہیے. جیب میں دھن ہو یا نہ ہو، دل میں لگن لازمی ہے. انہیریٹنس نہ ملے، وراثت نہ ملے، بینک اکاؤنٹ نہ ہو، لیکن تمہارے دل میں آندھی ہو. ایک میں پل کانٹیننٹل ہوٹل میں گیا، وہاں پر بزنس آئیڈیاز پچ کر رہے تھے نوجوان سٹارٹ اپ والے. ایک لڑکا آیا، اس نے اپنا بزنس آئیڈیا پچ کیا. اس کے دوست ساتھ 2 کھڑے تھے بوتھی دیکھی اس کی، یہ کرے گا 5 سال کے اندر. اس نے کہا اس کو دکھاؤں گا میں کر کے اس کو. اور جب وہ لوگ جو کہتے تھے نا یونیورسٹی نہیں جا سکتا، کچھ بن نہیں سکتا، اس کے باپ کے پاس یہ نہیں تھا، جب کچھ کر لو نا اس کے گھر میں 2 کلو مٹھائی بھیجنا. 2 کلو مٹھائی بیٹا تیرے لیے خاص، یہ کر کے دکھایا میں نے. سونگ نے جب یہ سنا نا کہ میرے ماں باپ کا نام نہیں لکھا اس کتاب میں، اس نے کہا میں کر کے دکھاتا ہوں. 1992 میں وہ ہارورڈ چلا گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر اس نے پی ایچ ڈی کی. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے اندر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنا. اور یہ جو ڈیپ سیک اور چیٹ جی پی ٹی کا فریم ورک ہے اسی نے بنایا ہے. 28 سال سرو کرنے کے بعد چپکے سے اٹھا اپنی 2 بیٹیوں کو لے کے 1 وے ٹرپ کے اوپر دوبارہ چائنا آ گیا. ٹرمپ نے ایکشن لیا اس کے اوپر اور کہا تمہیں پتہ نہیں چل رہا تھا تمہارے کولیگس ہو کے وہ جا رہا ہے. یہاں کے 2 یونیورسٹیز کے اندر وہ چیئر بنا اور چائنا کا جو سب سے بڑا اے آئی کا ڈپارٹمنٹ اس کو اس نے ہیڈ کیا. اور جب اسے پوچھا گیا تم نے کیوں چھوڑا، اس نے کہا میں نے اس ڈائری کے اندر اپنے ماں باپ کا اور اپنا نام لکھوانا تھا. کچھ لاؤ ایسا تھرتلی مچا دو.